رسول سید زادہ حضرت قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی دامات برکاتہم العالیہ والقدسیہ و دیگر منتظمین کمیٹی، منتظمین میلاد کمیٹی چنئی، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں تمام انتظامی میلاد کمیٹی کو اور تمام چنئی کے مسلمان بھائیوں کو۔ آپ کا اتنا بڑا کثیر مجموعہ دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بزرگوں کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کام مختصر ہی ہو لیکن اگر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو اللہ اس میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ یہ جو آج اتنی بڑی تعداد آپ کے یہاں موجود ہو رہی ہے، یہ ہمیشگی کی برکت ہے۔ اگر یہ ماحول جڑتا اور ٹوٹتا رہتا تو شاید آج اس کے اندر اتنی مضبوطی اور اتنی پائیداری نہیں ہوتی جتنا ہمیشگی کی وجہ سے آج اتنی پائیداری یہاں پر محسوس ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے ان بزرگوں کی سرپرستی میں اگر یہ کام ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گا تو ایک دن وہ بھی آئے گا، چاہے مقرر کوئی بھی ہو، عاشقان غوث و خواجہ کے بیٹھنے کو جگہ کم پڑ جائے گی۔ ایک دن وہ بھی آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ کرنے والوں میں جو اخلاص ہے وہ اخلاص ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اور جس تڑپ و نیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہ تڑپ و نیت بھی ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، کیونکہ معزز سامعین اکرام، خصوصاً جہاں پر حق کا کام ہوتا ہے، نیکی کا کام ہوتا ہے، تو وہاں پر شیطان اپنی پوری غلاظت لے کر شریک ہو جاتا ہے اور پورے حربے، پوری ترکیب، پورے پروگرامنگ کرتا ہے کہ یہ قافلے کو کیسے توڑا جائے، یہ قافلے کو کیسے توڑا جائے۔ اب قافلے والے اگر نہیں ٹوٹتے، کیونکہ بڑے بزرگ آل رسول سید زادے اولیاء اللہ کے گھروں سے تعلق رکھنے والے جن کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے قافلے میں کمزور لوگ بھی ہو تو وہ نہیں ٹوٹتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لعنت لے کر نکلنے والا شیطان لوگوں کو توڑنا شروع کرتا ہے۔ ارے بھائی وہ مولانا یہ بول دیے، ارے وہ صاحب یہ بول دیے، ارے وہاں وہ لائٹ ویسا ڈال دیا، ارے مائک ویسا لگا دیے تھے، ارے وہ ویسا ہو گیا تھا۔ آپ جب بھی کسی سے ایسی بولی سن لے تو سمجھ لینا کہ آج ہمارا بھائی نہیں، بھائی کی صورت میں شیطان بول رہا ہے۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں ہوتی، یہ سنی کی بولی نہیں ہوتی، یہ سنی کی صورت میں، سنی کی شکل میں، سنی کی آواز میں شیطان کی بولی ہے۔ کبھی کسی کو تنقید کرتے ہوئے دیکھ لیں، ارے بھائی وہ کمیٹی کا فلاں فرد یوں کر رہا تھا، وہ انتظامیہ کا فلاں فرد یوں کر رہا تھا، وہ انتظامیہ والے ایسے کر رہے تھے، بھائی وہ پینڈال اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا، بڑا کیوں نہیں ہوا، وہ بڑا کیوں ہو گیا، چھوٹا کیوں نہیں ہوا، وہ نعت انہوں نے کیوں پڑھی، وہ نعت انہوں نے کیوں نہیں پڑھی۔ جب ایسی باتیں آپ کے درمیان میں آ جائیں تو آپ سمجھ لینا نقشبندی صاحب نے نسخہ بتا دیا، بھائی کی صورت ہے بولی شیطان بول رہا ہے۔ میں آپ کو نہیں بچا رہا ہوں، میں سنیت کو بچا رہا ہوں۔ میری فکر آپ کی طرف نہیں ہے، میری فکر سنیت کی طرف ہے۔ اور اللہ گواہ ہے، میرے آقا کے نالن پاک کا صدقہ، میں کل حیدرآباد سے تقریر کر کے سیدھے رات میں 12 بجے بس سے بیٹھ کر جو ہے صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، چاہے مجموعہ 10 لاکھ کا ہو، چاہے مجموعہ 10 آدمی کا ہو، میں تو اسی نیت سے آیا ہوں کہ میں اپنے آقا کے دین کو صحیح انداز میں پیش کر سکوں۔ اور آج بھی میں نے جو موضوع بنایا ہے بالکل آپ کے عنوان سے ہٹ کر ہے، بالکل آپ کے عنوان سے۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ میں یہاں 6 سال سے آ رہا ہوں، تقریباً یہ میری 15ویں یا 16ویں تقریر آپ کے درمیان میں ہو رہی ہے، اور میں نے ہر بار دیکھا ہے ہر عالم صاحب آتے ہیں میلاد کے جلسوں میں صرف سرکار کی عظمت پہ تقریر ہوتی ہے، اور 11ویں شریف میں جتنے مقرر آتے ہیں پورے غوث پاک کی عظمت پہ تقریر کرتے ہیں۔
لیکن سرکار نے جو اسلوب، جو قانون، جو طریقہ، جو انسانیت ہم کو دی ہے، اس موضوع پہ ہم بہت کم تقریریں کرتے ہیں. اور میں نے آج جو موضوع بتایا ہے اس موضوع کو تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھ لیں، ایک آدمی علماء کے بیان سن کر عاشق رسول ہو گیا. علماء کے بیان سن کر سرکار غوث پاک و دیگر اولیاء اللہ کا دیوانہ ہو گیا. جب تک ان کی چادر نہیں چومتا اس کے قلب کو اطمینان نہیں ملتا. اتنا دیوانہ ہو گیا. علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر سرکار کا دیوانہ، اولیاء کا دیوانہ، انبیاء کا دیوانہ، اللہ کا پکا بندہ بن گیا. لیکن پیارے دوستو، اس نے نماز بھی شروع کر دی، روزہ بھی شروع کر دیا، حج بھی شروع کیا، زکات بھی شروع کیا. تمام تر نیکی کے اعمال اس کے قریب ہو گئے. اولیاء اللہ اس کے پاس آ گئے، انبیاء اس کے پاس ہے، ان کی محبت اس کے پاس ہے. لیکن دوستو، نماز، روزہ، زکات، حج سب اس کے پاس ہے. برائیوں میں زنا اس سے دور ہے، چوری اس سے دور ہے، شراب اس سے دور ہے، گندگی اس سے دور ہے، برائی اس سے دور ہے. پھر بھی اس کے باوجود ایک مقام ایسا ہے جہاں آ کر اگر وہ اٹک گیا تو یہ ساری نعمتیں بیکار اور رائگاں ہو جائے گی. اور وہ مقام والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور اسی لیے میں نے آج اپنا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ موضوع بنایا. آپ بولے تو ابھی 2 منٹ میں چینج بھی کر لیتا ہوں. سننے کو راضی ہیں بھائی؟ میں نے آج کی میری پہلی تقریر، اس لیے میں نے یہ موضوع بنایا. ایک بات اور یاد رکھ لیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے اولیاء دنیا میں تشریف لائے، حضور غوث پاک سے لے کر آج تک جتنے اولیاء تشریف لائے، ان سارے کروڑوں اربوں کھربوں اولیاء میں ایک ولی بھی ماں باپ کو چھوڑ کر یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے کوئی ولی نہیں بنا. جتنے اولیاء بنے ہیں سب نے اپنی ماں باپ کی قدموں کے نیچے کی دھول اٹھا کر پیشانی کی زینت بنائی تو اللہ نے ان کو ولی بنا دیا ہے. ہر ولی کا تعلق ماں باپ کی خدمت سے ہے، انبیاء کا تعلق ماں باپ کی خدمت سے ہے. پیارے بھائیوں، قربان جائیں والدین کے مقام و مرتبے کے. کیونکہ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی آدمی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں رہتی گھر میں، تو وہ اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے. لاکھ اولیاء اللہ کے دیوانے آپ بنے، لیکن گھر میں رہنے والے ان اللہ کے محبوبوں کو، جن کے قدموں کے نیچے ہماری جنت رکھی گئی ہے، جن کو ہماری جنت کا دروازہ بنا دیا گیا ہے، اگر ہم ان ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق اگر توڑ لیں تو میرے بھائی ہماری زندگی میں آپ یاد رکھیں، خود سرکار بھی ہم کو قریب آنے نہیں دیں گے، خود غوث پاک بھی ہم کو قریب آنے نہیں دیں گے، خود بحر العلوم بھی ہم کو قریب آنے نہیں دیں گے. بولیں گے بدبخت تو ہم کو آ کر کیا ہماری نالین بوسی کرتا ہے. پہلے گھر میں رہنے والوں کی قدم بوسی تو کر لے، پہلے گھر میں رہنے والوں کی دستبوسی تو کر لے، پہلے اپنے ماں باپ جو رب نے ان کو اپنے بعد کا درجہ دیا ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ غور کیجئے، ماں باپ کا مقام اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور جیسا مقام ماں باپ کا قرآن میں بیان ہوا، قرآن کی 6666 آیت آپ اٹھا کر دیکھ رہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جتنی عظمت ماں باپ کو دی گئی اتنی عظمت کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ماں باپ کی شان میں اف بھی کر دو گے. اف کب کرتا ہے آدمی؟ جب بیٹا حق پہ ہو اور ماں باپ ضعیفی کی وجہ سے غصے میں ہو، اور غصے کی وجہ سے جب اپنے بیٹے کو، جبکہ وہ کوئی غلطی نہیں کیا، اس وقت ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو ڈپٹتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس پر کوئی بری بات کہہ دیتے ہیں جو اس کے نفس کے اوپر برا گزرتی ہے. اس وقت بیٹا اپنے حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے، یا کوئی کلمات کہہ دیتا ہے، یا کوئی باتیں کہہ دیتا ہے، تو رب نے کہا نادان تیری کیا مجال کہ تو حق پہ ہے تو خاموش ہو جا، تیرا رب دیکھ رہا ہے. تیرے حق پہ ہونے کا صلہ تجھ کو تیرا رب دے گا، لیکن تیری تب بھی مجال نہیں کہ تو اپنے ماں باپ کی شان میں گندے الفاظ استعمال کرے، ماں باپ کی شان میں برے الفاظ استعمال کرے، ماں باپ کی شان میں گندی باتیں کرے. تب بھی تیرے رب
رب کی طرف سے تجھ کو اتنی اجازت نہیں. خبردار اگر تو حق پہ ہونے کے باوجود بھی اگر ماں باپ کو اف جیسا کلمہ بھی ادا کر دیا تو ولا تنہرہما، تو نامہ اعمال پلٹ کر دیکھ لے، تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی میں باقی نہیں رکھوں گا. اللہ اللہ، ایک بھی نیکی باقی نہیں رکھوں گا. سارے کے سارے تیری نیکیاں مٹا دی جائیں گی. تیری نماز کا صلہ تجھ کو نہیں دیا جائے گا، تیری عبادات کا صلہ تجھ کو نہیں دیا جائے گا، تیری ریاضت و تقوی کا صلہ تجھ کو نہیں دیا جائے گا اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. اللہ اللہ. اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ آیت سنے تو رو پڑے اور ماں باپ کا اتنا ادب اتنا ادب اتنا ادب کرنے لگے صحابہ. قربان جاؤ. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حجرے شریف میں جہاد سے تھک کر آ کر بیٹھے، تھک کر آئے جہاد سے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے خوب تھکے. وہاں اندازہ لگانے آدمی جہاد سے تھک کر آیا ہے تو کتنا جو ہے اس کے اوپر تھکن ہوگی. کئی لوگوں کی گردنیں کاٹ کر، کئی لوگوں کا مقابلہ کر کے جسم بھی زخموں سے چھنی آ کر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. پیارے بھائیو، وہ صحابی پیر لامبے کر کے سونا چاہتے ہیں تو خیال آیا سوتے وقت کہ ادھر میری ماں سو رہی ہے، بازو کے کمرے میں میری ماں سو رہی ہے. پیر کو قریب کر لیے بیٹھ گئے. ادھر پیر کرنا چاہتے تھے، ادھر جنت البقیع شریف تھی. ادھر پیر کرنا چاہتے تھے، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا. ادھر پیر کرنا چاہتے تھے تو کعبہ معظمہ یاد آیا. رات بھر بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے رات گزار دی. فجر کا وقت قریب تھا کہ آنکھ لگ گئی بیٹھی ہوئی حالت میں، زخموں سے چور ہے. ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، حضور تشریف لائے، نماز کا وقت قریب آیا. اللہ کی بارگاہ سے جبرائیل امین کی آمد ہوئی. رب نے کہا مصطفیٰ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، ہمارا ایک محبوب ماں کے ادب میں ساری رات بیٹھ کے گزار دیا ہے، ابھی ابھی اس کو نیند لگی ہے، تھوڑی دیر سونے دو، وہ اٹھتا ہے تو پھر نماز ادا کر لینا. قربان جاؤ پیارے دوستو، یہ مقام ماں کے ادب کرنے والے کا اللہ کی نظر میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مصلی چھوڑ دیے، مسجد نبوی کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ کون ہے وہ عاشق ماں باپ جو آ جائے تو میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں کہ اللہ اس کے لیے نماز روکنے کا حکم دے رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ آج شخص آئے، حضور نے ان کو سینے اور گلے سے لگا لیا اور لگا کے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری ماں کے ادب نے تم کو اللہ کی قریب کر دیا ہے، تمہاری ماں کے ادب نے تم کو اللہ کا مقرب و چہیتا بنا دیا ہے، تمہارے ماں کے ادب نے تم کو اللہ کے پیاروں میں شامل کر دیا ہے کہ اللہ بھی تمہارا خیال کر رہا ہے. اللہ اللہ. قربان جائے پیارے دوستو، یہ ماں کا مقام ہے. اب دیکھیں میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال جہاں پر حضور کی عظمت پر ہیں، حضور کی شان و شوکت پر ہیں، حضور کے مقام پر ہیں، معزز سامعین کرام، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدکاریوں سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معزز سامعین، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا گویا کہ اس نے اللہ کو ستایا. اللہ اللہ. قربان جائیں ماں باپ کے مقام کے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا گویا کہ اس نے اللہ کو ستایا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا. قربان جائیے معزز سامعین کرام، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ایک صحابی آئے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحابة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ اگر میں حسن سلوک کروں،
میں بہترین سلوک کروں، میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کروں، میں محبت کا معاملہ کروں، میں الفت کا معاملہ کروں، حق ادا کرنے کی بات کروں، میں تعظیم کروں، میں تکریم کروں، میں انتہا درجے کا ادب کروں، تو یا رسول اللہ مجھے پر کس کا حق ہے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک اس کے ساتھ کروں؟ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے قربان جائیں، حضور نے اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں امو کا، سب سے پہلا حسن سلوک کا حق تیرے نزدیک تیری ماں کا ہے۔ کس کا ہے؟ وہ بولے ماں کا ہے، ذرا زور سے بولے ماں کا ہے۔ یہ جو ضعیف حضرات بہت زور سے بول رہے ہیں، بولے میری بات تو چلے گئی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان پیچھے جو بیٹھے نا، الو دیر سے آئے، وہ نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی بتائیں سب سے پہلا حسن کون فرما رہے ہیں؟ کسی مفتی صاحب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مولانا صاحب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں جہاں کے سلطان سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے کائنات میں، تو سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ماموں ہم کو اچھے لگتے ہیں، چچا اچھے لگتے ہیں، خاندان کی دیگر عورتیں اچھی لگتی ہیں، اگر اختلاف ہے تو پیدا کرنے والی ماں سے اختلاف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو اوروں کو گلے لگاتا پھرے اپنی ماں کو ناراض کر دے، یاد رکھے وہ صرف اوروں کو گلے لگائے گا، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد اس صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، حالانکہ وہ اتنی اہمیت سے پوچھ رہے تھے، حضور نے کہا تیری ماں کا حق تجھ پر پہلا ہے کہ تو اس کے ساتھ اس میں سلوک کر۔ تو پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اگر میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو حضور نے کہا امو کا، اس کے بعد بھی پھر تیری ماں کا ہی حق ہے کہ دوسری کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ پھر اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا ثم من، تیسری بار صحابی نے پوچھا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پھر اس کے بعد کس کا اچھا حق ہے کہ میں اچھا سلوک کروں، پھر اس کے بعد کس کا مقام ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو قالا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امو کا، اگر تیسرا حق بھی کسی کا ہے تو وہ تیری ماں کا حق ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں ماں کے مقام کے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں ماں کے مقام کے۔ ارے اگر کسی کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، مقام و مرتبہ ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے کر مقام حاصل کرتا ہے، اسی کو ملتا ہے جو ماں باپ کا چاہنے والا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تو ماں باپ کی رضا نہیں ہے لیکن دولت ہے، عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر ماں باپ راضی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا سنو، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ جس کو عزت مل گئی ماں باپ کی رضا نہ ملی نا، اس کی عزت آج نہیں تو کل تباہ ہو جائے گی۔ اگر مل بھی گئی تو اس کا قیامت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن جس کو ماں باپ کی رضا مل گئی پھر اس کی برکت سے عزت بھی مل گئی، وہ خبر میں جانے کے بعد بھی وہ عزت باقی رہے گی اور اس عزت کا صلہ اس کو خبر اور محشر میں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آپ ذرا دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سے پھر وہ صحابی نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھے ثم من ثم من ثم، حضور نے کہا امو کا امو کا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھے یا رسول اللہ ثم من، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں کا 3 درجہ پہلے، باپ کا بعد میں۔ معزز سامعین کرام، غور کرنے والی بات ہے، ماں کا حق اتنا حضور نے کثرت سے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ بھائی آپ غور کریں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں ہر بات کو آپ کو حدیث کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات مضبوطی کے ساتھ آپ کے گوشے گزار ہو جائے۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے کیا بھائی آج نعرے لگانے کی نیت سے آئے تھے؟ مولانا یہ نعرے والی تقریر ہی نہیں کر رہے۔ مجھے اگر اپنے نام و نمود کی پڑی ہوتی نا تو میں ضرور نعرے لگانے والی تقریر کرتا۔ مجھے ایسی تقریر بھی آتی ہے کہ میں بیان کروں تو آپ وجد کریں گے، لیکن میرے بھائی وہ تقریر
آپ تھوڑی دیر وجد کر لیں گے، تقریر ختم تو آپ کا جوش بھی ختم. لیکن یہ جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، یہ قیامت کی صبح تک آپ کے سینوں میں چبھتی رہے گی. اگر کوئی میرا بھائی عمل کر لے گا نا تو وہ میرا بھائی مجھے میدان محشر میں یاد کرے گا، نقشبندی صاحب کہاں ہیں. مولا اس سے کہیں گے تو ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، جنت میں جا. تو وہ کہے گا مولا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک گناہگار نقشبندی کو ساتھ نہیں لے لوں گا، کیونکہ اے اللہ مجھے ماں باپ کی برکت سے تو جنت دے رہا ہے، تو میں نے ماں باپ کا مقام تو ان کی تقریر سے سیکھا ہے. میرے بھائی نعرے 5 منٹ کے لگاؤ تو کوئی کام کی بات نہیں. آپ جب جب ماں کا ادب کریں گے یہ اہل سنت کا نعرہ ہوگا. جب جب آپ اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھیں گے یہ اہل سنت کا نعرہ ہوگا. جب جب آپ ماں کو مسکرا کر دیکھیں گے تو مجھے کہنے دو، ادھر تم ماں کو مسکرا کر دیکھو گے، ادھر مصطفیٰ تم کو مسکرا کر دیکھیں گے کہ میرا غلام میری خوشی کے خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ سب سے بہترین نعمت ہے اس کائنات میں. جو ان کو سمجھ گیا بس وہ خدا اور رسول کو سمجھ گیا، جو ان کو نہیں سمجھا وہ نہ خدا کو سمجھا، نہ رسول کو سمجھا، نہ اولیاء کو سمجھا، کسی کو نہیں سمجھا. میرے پیارے بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے 3 مرتبہ ماں کا مقام بیان کیا، پھر اس کے بعد باپ کا مقام بیان کیا. ماں کا مقام کیوں؟ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. دیکھو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اس حال میں آئے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے، کیسے طواف کیے؟ تنہا نہیں، کندھے پہ اپنی ماں کو بٹھا کر. کہہ دو بھائی سبحان اللہ. کندھے پہ اپنی ماں کو بٹھا کر طواف کیے. اور آج کل کی نوجوان نسل ایسی ہے گاڑی پہ ماں کو بٹھا کے لے جانے شرم محسوس کر رہی ہے. لعنت ہے ایسی نوجوان نسل پر. معزز سامعین کرام غور کریں، کندھے پر اپنے ماں کو بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیے. عرفات و مزدلفہ مینا کی جو ہے چوٹیوں پر چڑھ کر اترے اور صفا و مروہ کی سعی کیے. پھر اس کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 7 مرتبہ اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کیا. 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کیا. یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا؟ تو مصطفیٰ جوش میں آئے، آ کر فرمائے نادان تو ہے جو یہ بات پوچھتا ہے، تیری ماں سے پوچھ، وہ کبھی ایسا بات نہیں پوچھے گی، وہ کبھی ایسی بات نہیں پوچھے گی. کیا میں نے بیٹے کو دودھ پلا کر حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے بیٹے کی غلاظت دھلا کے حق ادا کر دیا؟ ماں دھلاتی جائے گی، دھلاتی جائے گی، کبھی حق ادا کرنے کی بات نہیں کرے گی. نادان تو بیٹا ہے، صرف 7 بار ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے حق ادا کیا. نادان سن، یہ کائنات کے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے کہ تو نے 7 بار کندھے پہ بٹھا کر ماں کو حج کیا کیا. ارے نادان تو نے اس ماں کے دودھ کے 1 قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا، 1 قطرے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے. ماں کا وہ مقام ہے. اللہ اللہ، وقت پہ وہ خطرہ تیرے منہ میں نہ ہوتا تو تیری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی. وقت پہ تیری ماں اگر تجھ کو دودھ نہ دیتی تو محتاج، تو تباہ و تاراج ہو جاتا، تیری زندگی عروج پہ نہ جاتی، تیری زندگی کے اندر جو آج تو خوشیاں دیکھ رہا ہے وہ خوشیاں نصیب نہ ہوتی. اللہ اللہ، یہ رسول اللہ بیان کر رہے، جس رسول سے ہم محبت کرتے ہیں وہ رسول اپنے غلاموں کو اپنے صحابہ کے ذریعے سے ماں کا مقام بتا رہے ہیں. پیارے دوستو قربان جائیں، رسول اللہ نے کہا ماں کا مقام ہے کہ اگر حسن سلوک کرو. جتنا حسن سلوک بھائی کے ساتھ، جتنا بیوی کے ساتھ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھو بھائی یہ یاد رکھو، بیوی کے ساتھ جتنا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو نا اس سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ ہو. میری مائیں، میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، تھوڑا ان کی طرف بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھو ایک بیٹا ہے اپنی بیوی کو بہترین عالیشان نمبر 1 کوالٹی کی 2000 کی ساڑی دلا دے. یہ بات میں نے کہہ رہا ہوں، دارالفتاء سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. پھر وہی بیٹا اپنی ماں کو 300 کی ساڑی دلا دے
تو مفتی صاحب کی بارگاہ سے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکلتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان بیٹا ہے. ساڑی تو دلایا لیکن اپنی ماں کا اتنا خیال نہ کیا جتنا اپنی بیوی کی خوشی کا خیال کیا. اور ایک بات دیکھو، عورت چاہے کتنی بھی بوڑھی ہو جائے اس کو برابر اچھی ساڑی پہننا ہی طبیعت چاہتی ہے. آپ بولیں گے نہیں میری ماں بوڑھی ہو گئی، انہیں کیا وہ فیشنیبل ساڑی پہنتی؟ کیا فیشنیبل نہیں پہنتی رے میرے باپ، لیکن ایسی 300 کی پھٹی پرانی ساڑی بھی تو نہیں پہنتی ہلکوں کی طرح. تیری ماں ہے، تیری عزت کیسی ہے، تیری ماں بھی اس شان کی ساڑی پہنے. اور ایک بات بتاؤں، پوری زندگی ایک صاحب نے بیوی کو خوش کر دیا، اتنی ساڑیاں پہنا دی، اتنے کپڑے پہنا دیے، اتنا گولڈ پہنا دیا، اتنی کاروں میں پھرا دیا، اتنا نام پہ زمینات خرید لی. اللہ گواہ ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی بیوی کے عمل کی، اچھے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. جنت میں درجہ ملے گا. جنت میں جانے کا موقع جب مل جائے تو فرشتے کہیں گے مولا یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. مولا بولیں گے 90 درجے پہ ہے، 12ویں درجے پہ ڈال دو. لیکن یاد رکھو کتنا بھی حسن سلوک بیوی کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک اولاد کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک بھائیوں کے ساتھ کر لے، کتنا بھی حسن سلوک بھائیوں کے ساتھ کر لے، جنت میں درجات بلند ہوں گے. لیکن جنت کا دروازہ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کھلے گا. جس نے ماں کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کھلتا ہی نہیں، کھلتا ہی نہیں، کھلتا ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے بھائی میں تو بہت بڑا عاشق ہوں، اولیاء اللہ کا دیوانہ ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں، کیا میرے لیے بھی نہیں کھلے گا؟ میں کہوں رسول اللہ خود بند کر دیں گے. آپ پوچھیں کیسے مولانا یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہاں ہمارے حضور ماں باپ کو چھوڑ کر اپنا ادب نہیں سکھائے. حضور کہے تم اپنے ماں باپ کا ادب کرو، تم جتنا ادب کرو گے تو تم کو نبی کا مقام اتنا معلوم ہوگا. ارے یہ ماں باپ کا مقام ہے تو نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین کرام دیکھو، جب میرے پیارے سرکار رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آئے، سانسیں ہانپ رہی تھی. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک فلاں صحابی ہے جن کی سانس رک رک کر نکل رہی ہے، سکتے کے عالم میں ہے، وہ مرنا چاہتے ہیں لیکن موت ان کے قریب نہیں آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کے باپ زندہ ہے؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تو جا کر ماں سے پوچھو کہ اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. کیا مطلب؟ رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیسی تھی، رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اس کا زکات حج کیسا تھا، رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اس کا ایمان کیسا تھا، بلکہ سرکار نے پوچھا ماں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. کیوں؟ رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے ارے بری موت وہی مرتا ہے جس کا تعلق ماں سے خراب ہو جاتا ہے، بدترین موت وہی مرتا ہے، درد کی موت وہی مرتا ہے، تباہ ہو کے وہی رہتا ہے جس کا تعلق ماں کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے پوچھا، صحابہ دوڑے ان کی ماں کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کا سلوک کیسا تھا. تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا تھا، مجھے بہت اذیتیں دیتا تھا، مجھے بہت تکلیفیں دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اس ماں کو لے آئے. حضور نے ماں سے کہا دیکھو اپنے بیٹے کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی. پھر حضور نے کہا دیکھو تم اسے معاف کر دو، بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. پھر حضور نے کہا دیکھو وہ بہت بری تکلیف سے گزر رہا ہے، نہ صرف دنیا اس کی تباہ ہو گئی بلکہ اس کی قبر و محشر بھی تباہ ہو گئی ہے، آپ اسے معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ وہ مجھے بہت ستایا ہے، اس کی تکلیفوں کا اثر مجھے آج تک ہے، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی. صحابی کی ماں رسول اللہ کے دربار میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلال میں آ کر فرمایا صحابیوں جاؤ جنگل سے لکڑی جمع کرو اور اس لکڑی کو شعلے بھڑکتی ہوئی آگ لگاؤ
حضور نے کہا، صحابہ نے فرمایا قسم رب ذوالجلال کی اتنا جلال میں ہم نے حضور کو کسی اور معاملے میں نہیں دیکھا، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے صحابی پر ہم نے حضور کو جتنا جلال میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی صحابہ نکلے لکڑیوں کے لیے جمع کرنے، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ حضور نے کہا اگر تم معاف نہیں کرتی تو میں دنیا کو بتا دیتا کہ وہ خدا کی دوزخ میں کیا مصطفیٰ آج دنیا میں اس کے لیے دوزخ بنا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے دنیا کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے دوزخ دنیا میں ہی بنا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، غور کریں کیا مقام ہے ماں باپ کا۔ ہم نہیں سمجھے اپنے ماں باپ کو۔ قسم رب ذوالجلال کی، آپ کو معلوم ہے 70 خون کے خطرے، 70 خون کے خطرے ملتے ہیں تو ایک مادہ منویہ کا خطرہ بنتا ہے۔ مادہ منویہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مادہ منویہ جو مرد کے پاس ہوتا ہے، ایک خطرہ اس کا بنتا ہے، اور جب اس کے 70 خطرے جب فنا ہوتے ہیں تو دودھ کا ایک خطرہ بنتا ہے۔ وہ جو ماں کے سینے میں ہوتا ہے وہ اپنی جسم کی ساری انرجی، ساری توانائی، سارا خون ماں دودھ بنا کر بیٹے کو فری میں پلا دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس ماں اور اس عظیم المرتبت باپ کے مقام کو آج بھلا دیا، اس لیے آج مسلمانوں میں تباہی، مسلمانوں میں بربادی، مسلمانوں میں ذلت، مسلمانوں میں رسوائی اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی عزت دینے والی نعمتوں کو بھول گیا ہے۔ ہم کو اللہ کی نظر میں مقرب بنانے والی اشیاءوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان کی تباہ و تاراجی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ مسلمان دو چیزوں سے دور ہو گیا، ایک اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، دوسرا اپنے گھر میں رہنے والوں کے ادب سے دور ہو گیا۔ دو چیزوں سے مسلمان دور ہو گیا۔ معزز سامعین اکرام، ایک اور حدیث پاک، یہ بھی الحمدللہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ ہم حضور کے اگر عاشق ہیں، دیوانے ہیں، تو یہ حدیث کو ہم نہیں بھولیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ میری تقریر کتنے لوگوں کو ذرا بری لگ رہی ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، کیا بھائی اب تک خالی نعروں کی بات تھی، آج عمل کی بات آ گئی؟ ایسا کس کو محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ، انقلاب آ جائے گا اگر یہ موضوع انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا تو انقلاب آ جائے گا زندگی میں۔ دیکھیے میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک قول، قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کریمہ کے۔ یہ بھی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رغم انف، اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور نے جلال میں فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ ذلت اور رسوا مایوس ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ کون؟ پھر اس کے بعد حضور نے ایک بار کہا رغم انف، پھر اس کے بعد دوسری بار حضور ثم رغم انف، اس کی ناک پھر خاک آلود ہو جائے، وہ پھر سے ذلیل و رسوا ہو جائے، دو بار کہا۔ پھر تیسری بار ثم رغم انف، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شرمندہ شرمسار ہو جائے، ساری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کون؟ صحابہ نے پوچھا خیلا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ جیسی ہستی جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش سے آگے پہنچ کر مقبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، یا رسول اللہ ایسے عظمت و پیکر کا نبی ایسی بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کون شرمسار ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص خاک آلود ہو جائے جس کو ضعیف ماں باپ دونوں ملے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے ہو،
بچپن میں ماں کا یا باپ کا کسی کا انتقال ہو گیا یا دونوں بھی باقاعدہ ہے، حضور فرما رہے دونوں ملے ہو ماں اور باپ، یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اس کی جوانی اس کے بڑھاپے تک اس کی ایک ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس کو ملے ہو، اور یہ دونوں ملنے کے بعد فلن يدخل الجنہ، یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی وہ بدبخت جنت میں نہیں جاتا. اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یعنی کہ دونوں ملنے کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ ان کا ادب نہیں کرتا، وہ ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ان کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ان کا خیال نہیں کرتا، وہ ان کو پلٹ کر نہیں دیکھتا. ایسا اگر کوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار فرمائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ساری قوم میں ذلیل و رسوا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کس کے بارے میں؟ جو اپنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کا ادب نہ کرے، یا دونوں کو پالے ماں باپ کو اور ان کا ادب نہ کرے. معزز سامعین اکرام، یاد رکھیں ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی. میرے استاد محترم حضور سیدنا طاہر رضوی القادری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بیٹے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب اور حساب دینا پڑے گا. کون سا بیٹا؟ جو اپنی کمائی لے جا کر گھر میں دیتا ہے، اس کمائی سے ماں باپ مہینہ بھر سنبھال کر گھر میں دال چٹنی ترکاری کھاتے ہیں، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ پیسے رکھ کر جیب میں دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلوں میں بریانی کھاتا ہے، لذت والی غذائیں کھاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی بروز محشر اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ تو لذت والی غذائیں کھاتا تھا اور ماں کو سوکھی روٹیاں کھلاتا تھا. اللہ اللہ. اور وہی ماں تھی جب تو بچپن کے عالم میں تھا تو وہ ماں بیچاری خود بھوکی رہتی تھی لیکن اپنا خون تجھے پلایا کرتی تھی. تو رات بھر ستاتا تو اپنی نیند چھوڑ دیتی اور تجھ کو سلانے کی کوشش کیا کرتی تھی. تو رات پر نجاست گندگی غلاظت کر لیتا اور خود اپنا آرام چین بازو آرام کرنے والے شوہر کو بھول جاتی اور صرف تیری نجاست اور تیری کچے پن کو دور کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتی. ایسی لذت والی ایسی عظمت والی ماں کو بھولتا اور خود خوشیاں خود عیش خود راحتیں کدا ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو بزرگوں نے کہا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. معزز سامعین کرام، ایک مسئلہ بڑا پیارا بتا دیتا ہوں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نوجوان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج کر سکتا ہو، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ کسی نوجوان کے پاس آ گیا، جمع ہو گیا کاروبار کے سلسلے میں، اس نوجوان نے 1 لاکھ روپیہ جمع ہونے کے بعد کوشش کیا کہ میں حج کو جاؤں، حالانکہ ماں باپ گھر میں ہیں اور ماں باپ پیسے والے نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، تو ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بیٹا صاحب نصاب ہو گیا تو شریعت کے اعتبار سے بیٹا صاحب نصاب ہے، بیٹے کے اوپر حج فرض ہے. لیکن پیارے دوستو، ایسا ہی ایک بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جس کے پاس بوڑھے ماں باپ گھر میں تھے، بس کھانے کا غلہ ماں باپ کو ڈال دیا اور حج کو پہنچ گیا. خوب کثرت سے درود پڑھتا تھا. جب حج کر کے واپسی میں مدینہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. کہہ دو بھائی سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لائے اور پوچھے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ کر آیا ہے؟ اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ میں صاحب نصاب ہو گیا تو میں حج کو آیا، میرے ماں باپ صاحب نصاب نہ تھے اس لیے میں انہیں گھر میں چھوڑ آیا. تو رسول اللہ ارشاد فرماتے نادان، اگر تو آنے کے بجائے وہی پیسہ دے کر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ہمارے پاس بھیج دیتا تو ہم خود تیرے گھر چل کے آ جاتے، ہم خود تیرے پاس آ جاتے. تو نے ماں کے مقام کو نہیں سمجھا. شریعت تو یہ تھی کہ تو حج کو آ جائے، اور مصطفیٰ کی محبت یہ تھی کہ تو اپنی ماں کو حج کے لیے بھیج دے، تو اپنے باپ کو حج کے لیے بھیج دے. یہ مقام ہے ماں باپ کا. سرکار ایسے ادب سکھا رہے ماں باپ کا، اتنا بلند و بالا مقام ہے. قربان جائے دوستو. اب دیکھیے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو گویا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ معزز سامعین، آپ بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 فرض ہیں۔ پہلا ایمان ہے، توحید و شہادت، پھر اس کے بعد یہ 4 فرض ہیں۔ لیکن ان 4 فرضوں کو جب کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو ان چاروں پر بھی ایک فرض عظمت والا مسلط ہوتا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ کیا ہے بھائی، بولیے؟ کیونکہ جب کوئی نماز مٹانے کی کوشش کرے یا قرآن مٹانے کی کوشش کرے یا حدیث مٹانے کی کوشش کرے تو اب مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے زیادہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس دور میں جب اس کی اتنی عظمت ہے تو رسول اللہ کے دور میں تو بہت بلند و بالا عظمت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہادوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کیا، صحابیوں آ جاؤ جہاد کے لیے۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ جہاد کے لیے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ قافلے کو حضور نے روک دیا، رات بھر قافلہ میدان میں کھڑا رہا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی حضور کی دربار بیکس پناہ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ صحابی نے حضور سے کیا چاہا؟ کیونکہ جو بھی صحابی آتے حضور کی اجازت لے کر جہاد میں شریک ہوتے، اور وہ صحابی آ کر اس کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاء رجل فاستأذنه فی الجہاد، اس صحابی نے جہاد میں چلنے کی رسول اللہ سے اجازت چاہی۔ جہاد کی بات ہے، رسول اللہ کی صحبت و سنگت کی بات ہے۔ یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج نماز 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج قرآن کی 6666 آیت، اس کے تمام حروف، تمام حرکات، تمام زبر و زیر اور پیش زندہ ہے۔ یہ وہی جہاد ہے جس کی برکت سے آج کعبے کا طواف زندہ ہے۔ یہ وہی جہاد ہے جس کی برکتوں سے آج قرآن اور روزہ اور تمام احکامات اسلام و شریعت زندہ ہے۔ ایسی جہاد میں آنے کے لیے صحابی نے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، حضور نے اس سے فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، احیو والداکا، حضور فرماتے کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اسے پوچھا کیا تیری ماں، تیرا باپ زندہ ہے؟ کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہدا، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، ان کو پانی پلا، ان کو کھانا کھلا، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، تجھ کو جہاد میں رہنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ تیری جہاد یہی ہے کہ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو ماں باپ کو چھوڑ دے گا، لاکھ جہادیں کرتا پھر نادان، رب تیری جہاد، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرا تقوی، تیری تبلیغ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا ماں باپ کو چھوڑ کر۔ میں ایک سوال اس حدیث کے حوالے سے، اپنی بات نہیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پوچھتا ہوں، حق و ایمان کے ساتھ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد میں جانے کو منع کیا تو پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر 40 دن، 4 مہینے، ایک سال بوڑھے ماں باپ کو تڑپتا، بلکتا، پریشان، بیمار چھوڑ کر گھر سے نکل جانا، یہ کہاں کا دستور، یہ کہاں کا قانون ہے؟ ارے اگر تم واقعی قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو تو آؤ، مصطفیٰ کی غلامی کرو اور حدیث کی بات سنو۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر تو جہاد میں بھی نہ جاؤ، ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد عظیم ہے۔ ایسے ہی بات میں نے ایک صاحب کے سامنے کہی تو وہ بولے مولانا ماشاءاللہ، اس موضوع پہ بھی نعرے لگ رہے ہیں مگر بہت آہستہ، اتنا آہستہ کہ وہ لگانے والے کونے دکھ رہے ہی نہیں۔ وہ لگانے والے کونے نہیں دکھے تو نہیں دکھے، جواب دینے والے کونے وہ بھی نہیں دکھ رہے، وہ اس سے زیادہ آہستہ۔ پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے آقا کی شان، حضور نے ہم کو بتا دیا
آپ سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے. حضور نے بتا دیا نہیں میرے غلاموں, تم 24 گھنٹے جہاد کر سکتے ہو, ماں باپ کی خدمت کرو. یہ تمہارے لیے جہاد ہے, یہ تمہارے لیے جہاد ہے کہ تم 24 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرو. میں ایک صاحب کو بولا میاں یہ ماں باپ کو, یہ بیوی کو, یہ بچوں کو, یہ جوان جوان بیٹیاں گھروں میں چھوڑ کے باہر 40 دن 4 مہینے جانے کیا ضرورت ہے؟ تو بولے صاحب آپ عالم دین ہو کے ایسے بات کر رہے ہیں؟ اللہ بھائی فری میں بے عزتی ہے عالم صاحب کی. میں بولا بھائی کیا بات ہے؟ تو بولے صاحب آپ عالم دین ہیں, آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے ہم اگر اپنے گھر میں ماں باپ کو, بیوی کو, بچوں کو, بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. بولا اوفو یہ مسئلہ میرے کو نہیں معلوم تھا. میں نے کہا نادان, تو بدکار, تو گناہگار, تو خطاکار, تو سیاہکار, تیری تعریف میں جتنے گندے جملے بولے جائے تو سزاوار ہے اس کا. اور تیرے جیسے بدکار کے گھر کی عورتوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اللہ کرے تو مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کی اللہ حفاظت کیسے نہ کرے گا؟ نادان تیرے نکلنے سے آج اسلام بچا ہوا نہیں ہے, مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے اسلام کو بچا لیا ہے. اسلام کو بچانے کے لیے کسی مسلمان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان اپنے آپ کو بچا لے تو کافی ہے, مسلمان اپنے گھر کو بچا لے تو کافی ہے, مسلمان اپنی جنت خود دیکھ لے تو کافی ہے, مسلمان اپنے بچوں کی جنت بنا لے تو کافی ہے, مسلمان اپنے بیوی کو جنتی بنا لے تو کافی ہے, مسلمان اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کے دروازے کا راستہ صاف کر لے تو کافی ہے. وہ دین کی کیا خاک خدمت کرے گا جس دین کے بانی کا نام محمد رسول اللہ ہے. معزز صحابین کرام, دین ہمارے جیسے لوگوں سے نہیں بچا. مائیکل ٹیکسن کس کو دیکھ کر کلمہ پڑھا؟ کون سی جماعت سے متاثر ہوا؟ مائیکل جیکسن سے کسی نے پوچھا تو نے کلمہ کس وجہ سے پڑھا؟ تو 1400 سال بعد بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو. مائیکل ٹیکسن جواب دیتا ہے میں نے سیرت مصطفیٰ پڑھ کے کلمہ پڑھا. مائیک ٹائسن سے کسی نے پوچھا تو نے کلمہ کیوں پڑھا, تجھے کلمہ پڑھنے کی کون سی حاجت آ گئی تھی؟ تو کہا سنو میں ہرگز کلمہ نہ پڑھتا اگر میرے سامنے سیرت مصطفیٰ نہ ہوتی. میں کلمہ پڑھا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ کے میں نے کلمہ پڑھا. ہماری تبلیغ سے اسلام نہیں پھیلتا. اگر ایسا ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان غالب ہو جاتے. نہیں ہوتا ایسا. یہ اللہ کے فضل سے اسلام زندہ ہے, رسول اللہ کے صدقے سے اسلام زندہ ہے, یہ بزرگان دین کی دھول خاک کی برکت سے اسلام زندہ ہے. معزز سامعین کرام, الغرض رسول اللہ نے ارشاد اب ان کی مرضی بھائی, میرا کام تھا سنا دوں بس سنا دیا. یہ اہل سنت ہے. ایک آدمی ہے جو دور بھاگتا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ گلی سے وہ گلی, وہ گاؤں سے وہ گاؤں, یہ قریا سے وہ قریا گھوم رہا ہے. یہ اہل سنت نہیں ہے, یہ اہل سنت نہیں ہے. لیکن ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کے خدموں میں اپنی جنت تلاش کر کے ہر روز اپنی ماں کی خدمت میں توانائی لگا رہا ہے, یہ اہل سنت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام اہل سنت ہے, ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے کا نام اہل سنت ہے. قربان جاؤ جی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, وہ پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری بات ہے, ابھی یاد آ رہی, ذہن میں آ رہی, سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, ہر روز رات میں شام کے وقت میں اپنی بھینسوں سے دودھ نچوڑتا اور پہلا کٹورا پیالہ لے آ کر اپنی ماں اور اپنے باپ کو پلاتا. پھر اس کے بعد اپنی دوسرا کٹورا نچوڑتا, اپنی بیوی اپنے بچوں کو پلاتا. کسی گاؤں گیا ہوا تھا, رات آئے تک دیر ہو گئی اور ماں باپ کو دودھ نہ دیا. بڑا ملال ہو رہا ہے, بڑا ملال ہو رہا ہے, بڑا ملال ہو رہا ہے. رات دیر آیا, بھینسوں سے دودھ نتھارا اور لے آیا کر ماں باپ کے سامنے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, چٹائی پہ ماں باپ سو چکے ہیں. اللہ اللہ, رات بھر ویسے ہی کھڑا ہو گیا, ماں اٹھے تو پلا دوں گا. حالانکہ بازو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیوی آ کر کہتی ہے وہ دودھ بچوں کو دے دیجئے, بچے رو رہے ہیں, بچے بھوکے ہیں, میں بھوکی ہوں, میں برداشت کر لوں گی, بچوں کو دے دے.
کہا بیگم ایک وقت ایسا بھی تھا میں رو رہا تھا تو میری ماں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر مجھ کو دودھ پلایا تھا. آج میرا بیٹا روتا ہے تو رونے دو, میں پہلے دودھ تو اپنی ماں کو پلاؤں گا. رات بھر کھڑا ہو گیا لے کر, بچے رو رہے بازو, رات بھر ادھر کھڑا ہو گیا. دوستو دودھ کا پیالہ لیا کھڑا ہے. صبح ہوئی, شعاعیں سورج کی جاگنے لگی, ماں باپ اٹھتے ہیں, جیسے ہی دیکھے بیٹا سرانے دودھ لے کے کھڑا ہے. ماں نے پوچھا بیٹے کب سے کھڑا ہے؟ کہا ماں رات دیر ہو گئی, آنے رات بھر کھڑا رہا. ماں باپ نے کہا بیٹے ہم تو سو گئے تھے, اپنے بچوں کو تو پلا دیتا. ماں اگر تو بھی ایسے ہی سوچ کے ایک رات بھی اگر سو جاتی تو میں روتے روتے مر جاتا. تو نے جب اس رات جب میں بچہ تھا تو اپنی نیند چھوڑ کر مجھ کو دودھ پلاتی تھی, اور اے ماں آج میں تیرے لیے اپنی نیند چھوڑ کر دودھ لے کر کھڑا ہوں. تو پیارے دوستو صبح صبح ماں کو دودھ پلایا, پھر جا کر بھی بچوں کو دودھ پلاتا ہے. تو کیا عجب بات تھی, دیکھو اللہ اسی وقت حضرت جبرائیل کو اس دور کے نبی کے پاس بھیجا. نئے نبی حضرت جبرائیل کو بھیجا, یہ کہو جا کر کہ اے پیارے نبی فلاں گاؤں میں فلاں گھر میں ہمارا ایک پیارا رہتا ہے, اس کو کہہ دو کہ وہ آپ کی امت کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نبی اس کے گھر آئے اور اس سے کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے. اس نے دعا کر دیا, اللہ نے اعلان کر دیا میرے پیارے نبی میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو رب بتا رہا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جو ماں باپ کا چہیتا ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس بھیج کر ان کی عزت, اس کے مقام, اس بندے کے عظمت کو بڑھا دیتا ہے, کیونکہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا جہاد جیسی چیز سے بھی بہتر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر. اللہ اللہ, ماں باپ کی خدمت کر. معزز سامعین کرام, ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے. وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بیکس پناہ میں آیا اور آ کر سوال کرنے لگا ما حق الوالدین علی ولدہما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہر دروازے پر, ہر گھر کی دہلیز پر, اوپر والی دہلیز پر یہ قول لکھ کر لگانے کے لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا پوچھا پوچھنے والے نے کہ والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے, یعنی کہ اولاد کے نظر میں, اولاد کے قریب میں ماں باپ کتنا حق رکھتے ہیں, کتنی ان کی خدمت کی جائے, کتنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرماتے حضور, خالہما جنتک و نارک. اے صحابی سن لے, تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یعنی کہ اگر تم کے ساتھ حسن سلوک, ادب, احترام, تعظیم, تکریم, ادب کرے گا تو ماں باپ کی برکت سے تو جنت میں چلا جائے گا. اور اگر لاکھ نیکی کے کام کرتا, پھر اگر ماں باپ کے ساتھ تو نے برا سلوک کیا, ماں باپ کا حق ادا نہ کیا, ماں باپ کے ساتھ تعظیم نہ کی, ماں باپ کے ادب نہ کیا, ماں باپ کے مقام کو نہ رکھا, تو پھر تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. تیری جنت اور تیری دوزخ تیرے گھر میں رہتی ہے, تو دیکھ ان کے ساتھ تیرا کیا حسن سلوک ہے, پھر غور کر کے تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے. اللہ اکبر. حضور نے صحابی سے فرمایا. میرے پیارے بھائیوں, ایک مرتبہ جو ماں باپ کی دعا لیتے ہیں نا, میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں, اور یہ بات سننے کے بعد آپ ضرور دعا لیں گے ماں باپ کی.
جو نہیں لیتے ہیں وہ لینا شروع کریں, جو لے رہے ہیں اس میں اور اضافہ کریں. بالخصوص میں نوجوان دوستوں سے, اور نوجوان دوستوں میں بھی ان دوستوں سے جن شادی شدہ ہیں, جن کے ایک گھر میں بیوی اور ایک گھر میں ماں رہتی ہو, ایسے لوگوں کی طرف میری خوب توجہ ہے آج. پیارے بھائیوں, ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڑ کے موڈ میں تھے, کوہ طور پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, پڑھی اللہ. کوہ طور پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑے موڈ میں, محبت کے انداز میں پوچھا, اے اللہ, جنت میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ یعنی کہ ان کا خیال تھا میں حضرت آدم کے ساتھ جاؤں گا یا حضرت ابراہیم کے ساتھ جاؤں گا, میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا, میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھا میرے موسیٰ بڑے پیار کے موڈ میں ہیں, اللہ نے بھی محبت سے فرما دیا, موسیٰ تمہیں خصاب کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. یہاں خصابی بولتے ہیں نا, گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت, خصائی صاحب. بولے موسیٰ تم خصائی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. اللہ اللہ, موسیٰ علیہ السلام کا ایک دم سکتہ طاری ہوگا. بولے مولا, میں تیرا لاڑلا نبی, میں تیرا پیارا نبی, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, مولا بھی یہ نوبت آ گئی کہ میں خصائی کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ جس کی گوشت کی دکان پہ بیٹھنا لوگ گوارا نہ کرتے, میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ بولے مولا, بولے موسیٰ کیا کریں, ہم نے یہی فیصلہ کر دیا ہے, ہم یہ فیصلہ کر دیے ہیں موسیٰ, اب آپ اس کو ٹالنے کی گزارش مت کرو, ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. بولے مولا جب تو فیصلہ کر چکا ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں, لیکن مولا ذرا بتا تو دے وہ کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. بولے موسیٰ اس کو چھوڑ دو, وہ آپ سے ملنے کے لائق نہیں ہے, آپ اللہ کے نبی, وہ کدھر خصائی. بولے نہیں مولا میں ملوں گا. مولا نے کہا اچھی بات ہے موسیٰ, فلاں گاؤں میں, فلاں محلے میں, فلاں مقام پر اس کی دکان ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی میں, اس میں بیٹھ کر گوشت بیچتا ہے, اس سے جا کر مل لو. حضرت موسیٰ جب گاؤں کو پہنچے تو ناک بند کر لیے, اتنا خطرناک گاؤں, سڑی بدبو والا. آج اتنا خطرناک ہے, ابھی میں آج اتفاق سے گاؤں پھرتے ہوئے آیا, میں آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ دنیا چاند کو جا رہی, مگر یہاں پہ کچرا بازو نہیں ہٹ رہا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے گاؤں کا عالم کیا تھا ہوگا, وہاں تو MC حج بھی نہیں تھی. مگر میرے پیارے بھائیوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی مصیبتوں سے وہ گاؤں میں گئے, اور گاؤں میں جانے کے بعد پھر وہ محلہ ڈھونڈے, وہ محلے کے اندر وہ گوشت کی دکان. جیسے ہی گوشت کی دکان کے قریب ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت بیچنے والا بری بری باتیں کر رہا ہے, گندے گندے الفاظ ادا کر رہا ہے, بڑا بدبخت, بڑی بد نصیبی والی باتیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے, بولے بھائی اتنا بڑا بدبخت جس کی زبان گندی, جن کے الفاظ گندے, ایسا بدبخت میرے ساتھ جنت میں. پریشان ہوئے, مگر رہا نہ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر انتظار کیے, دیکھتے کیا خوبی ہے, تھوڑی دیر ٹھہر گئے, کچھ بھی خوبی معلوم نہیں ہوئی. آگے بڑھ کے السلام علیکم. وہ خصائی بھی جواب دیا وعلیکم السلام. پوچھا کون, پہلی مرتبہ دکھ رہے گاؤں میں؟ بولے میاں میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. جیسے ہی سننا تھا ادب سے اٹھ کے کھڑا ہوگا, سننی تھا جی, چھری چھوڑ دیا, گوشت چھوڑ دیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, حضرت کے ادب میں لگ گیا, بند کر دیا دکان. بولے حضرت سرکار چلیے گھر, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اس کی تو قسمت کھل گئی تھی, اللہ کے نبی جو اس کے پاس آ گئے, لے گیا گھر میں. وہ بھی جھوپڑ پٹی, وہ کام فرش کا دور نہ سلیب کا دور, جھوپڑ پٹی میں موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا, چٹائی بچھا کر. حضرت موسیٰ پریشان ہے, اس کے پیچھے پیچھے جہاں لے گیا لے جا رہے, آخر دیکھ لوں ایسی کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں میرے ساتھ بھیج رہی ہے. حالانکہ حضرت
حضرت موسیٰ اس کو پوچھتے ہیں کیا میرے دین کی دعوت تجھ تک پہنچی؟ بولے نہیں پہنچی، بس مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی رہتے ان کا نام موسیٰ ہے، اتنا ہی معلوم، آپ کی شریعت مجھے نہیں معلوم، آپ کی کتاب مجھے نہیں معلوم، آپ کے اصول مجھے نہیں معلوم، آپ کا دین مجھے نہیں معلوم، آپ کا کلمہ مجھے نہیں معلوم۔ ویسا شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں، تو حضرت موسیٰ اور پریشان ہوئے، گھر میں لے جا کر بٹھا دیا، بٹھا دینے کے بعد جھٹ سے اس نے پانی کی ایک بکیٹ وغیرہ لی، لے کر ایک کونے میں گیا، وہاں ایک بڑھیا، بالکل بڑھیا، ایسی بڑھیا جس کو اگر ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کو آ جائے، اتنی لاغر، اتنی کمزور بڑھیا جو اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، کچھ نہیں، ویسی بڑھیا کو وہ شخص پانی لیا اور خوب اچھی طریقے سے نہلایا، حضرت موسیٰ کو باہر بھیج دیا، گھر میں نہلایا، پھر اچھے کپڑے پہنایا، پھر ان کو سلا دیا، پھر کھانا پکایا، پہلے اس بڑھیا کے قریب بیٹھ کر منہ میں لیا، لے کر چبا چبا کر گلتی بنایا، پھر اس کو کھلایا۔ گلتی بنانے کی ڈوری بھی جب نہ تھی تو منہ میں چاپ کر نکال کر کھلایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے دستر بچھایا اور کھانا نکالا، تو کھاتے کھاتے حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ بڑھیا کون ہے؟ کہا وہ میری ماں ہے۔ کیا کہا؟ وہ میری ماں ہے۔ ذرا بولو بھائی، ارے بعض لوگ جو ہے نہیں بول رہے، یہ کیا مصیبت ہو گئی، ماں کو پھر بیچ میں لائے مول صاحب۔ پیارے دوستو، وہ ماں جس کا اس نے ایسا ادب و احترام کیا، حضرت موسیٰ سوچے اگر ماں کو پانی نہلاتا ہو، اچھے کپڑے پہناتا ہو، گلتی بنا کے کھلاتا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے ایسا عمل تو دنیا میں کروڑوں لوگ کرتے ہوں گے، جبکہ کلمہ پڑھنے والے، توریت پڑھنے والے، میری قانون کی شریعت پہ عمل کرنے والے بھی ایسا عمل کرتے ہوں گے۔ اس نے کیا تو کیا بڑا کام کیا، مگر اس کو میرے ساتھ جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ابھی بھی حضرت موسیٰ بڑے تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ رات ہو گئی، حضرت موسیٰ کو چٹائی ڈال دیا، آپ وہاں پر سو گئے، بازو خود سو گیا، ادھر کونے میں ماں سو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رات دیر گئے بعد نیند ہوشیار ہوئی، چھوٹی باریک باریک آواز، باریک سی سکتی ہوئی آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ بستر سے اٹھے، اس ماں کے قریب گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی، تو ماں سکتی ہوئی آواز میں کہہ رہی ہے، اے اللہ، میرا بیٹا میری خوب خدمت کرتا ہے، پہلے مجھ کو کھلاتا ہے، بعد میں کھاتا ہے، میری خوشی کے خاطر اس نے اب تک شادی نہیں کر لیا، کہیں بیوی کے پیچھے جا کر ماں کو نہ بھول جائے۔ اے اللہ، میں دعا کرتی ہوں جب میرا بیٹا مر جائے تو اس کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کرنا، موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس میں تو کوئی عمل نہیں ہے کہ جنت میں جائے، اس کی ماں کی دعا اس کو میرے ساتھ جنت میں لے جا رہی ہے۔ یہ دعا کا مقام ہے ماں کی، جو ماں کی دعا لیتا ہے نا، وہ دنیا تو دنیا، جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی دعا لو، آپ سے گزارش ہے، لیں گے کہ نہیں لیں گے بھائی؟ پکا وعدہ؟ کل سے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے ماں باپ کی؟ صرف ماں کی کریں گے کہ بابا جان کی بھی کریں گے؟ بابا جان کی بھی کریں گے، اما جان کی بھی کریں گے۔ میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، بیویاں ہیں، اگر وہ شوہروں کو ماں باپ کی خدمت کرنے سے روکتی ہے تو میں 2 ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ایسا مت کرو۔ تم اگر ایسا کرو گی تو تم اپنے شوہر کو دوزخ میں ڈال رہی ہو، تم اگر ایسا کرو گی تو تم اپنی ہاتھوں سے اپنے شوہر کو دوزخ کے انگاروں میں ڈھکیل رہی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میری بہنوں سے جو شادی شدہ بیٹھی ہیں، جن کے شوہروں کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، آپ اور اپنے شوہر، اگر آپ، میری بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا شوہر اس کی ماں باپ کی خدمت اگر نہیں کرتا تو آپ اپنے شوہر سے دور ہو جاؤ اور اسے کہہ دو کہ جب تک تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا میں تیرے قریب نہیں آؤں گی۔ انخلاف برپا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا اگر کوئی بیوی کر لے تو شوہر اس کا ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کوئی کامیاب آج تک نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک کبھی ایسا ہونے والا ہے۔ جو کوئی بھی کامیاب ہوا دین اور دنیا میں اللہ کا محبوب بنا، وہ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے بنا ہے۔
माँ बाप इस कायनात की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी नियामत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने अपनी माँ को मुस्कुरा कर देख लिया, उसको एक हज करने का सवाब दिया जाता है, एक हज करने का सवाब। अल्लाह अल्लाह। पीठ बताकर माँ बाप के सामने से गुजरने वालों के लिए हदीस शरीफ तोहफा है मेरी तरफ से। मेरी तो गुजारिश है, अगर आपकी माँ आपसे नाराज होकर बाजू दूसरे भाई के घर में या किसी और के घर में या कहीं और जगह किराए से रहती, तो आप जाके कल हाथ पकड़ के उसको, पैर पकड़ के उसको घर में ला ले, कहे माँ तू मेरे घर में रहे, क्योंकि तू घर से क्या चले गई, जन्नत मेरे घर से चले गई है, तू मेरे घर में आ जा, जन्नत मेरे घर में आ जाएगी। अब अगर किसी के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, पूरे नुस्खे बता देता हूं, कोई ये ना कहे कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो माँ बाप है ही नहीं। अगर किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए, कल सुबह फजर की नमाज के बाद माँ बाप की खबरों पे जाए, उनकी पैती के पास बैठकर ऐसे तसव्वुर करे कि उनके पैरों को पकड़ा हुआ है, खबर पे हाथ रखकर रो रो कर गिड़ा कर अपनी माँ बाप से माफी चाहे, कसम अल्लाह की उस वक्त तक माफी चाहे जब तक दिल में यह ख्याल ना आ जाए कि मेरे माँ बाप ने मुझको माफ कर दिया है, उस वक्त तक माफी चाहे। माँ बाप का मुकाम बहुत बुलंद वाला है। अगर कोई आदमी अपने माँ बाप को नाराज कर ले और सोचता हो कि गौसे आज़म उससे राजी है, तो यह गलत है। अगर किसी आदमी के माँ बाप उससे नाराज हो और ये सोचता हो कि औलिया व अंबिया उससे राजी है, तो ये गलत है। अगर किसी आदमी के माँ बाप उससे नाराज हो, ये सोचता हो कि अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी है, तो ये उसकी गलत फहमी है। अल्लाह और उसका रसूल उससे हरगिज राजी नहीं। एक हदीस शरीफ इसी बात के हवाले से सुनाकर अपनी बात को खत्म कर लेता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बान जाए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के, हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शायद है, आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाला रज़ियर रब्बी फी रज़ियल वालिद। मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बेटे का बाप उस बेटे से राजी हो, तो अल्लाह भी उस बंदे से राजी है। जिसका बाप जिससे राजी हो, अल्लाह उससे राजी है। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, वसखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, और अगर किसी बेटे का बाप उससे नाराज हो, तो अल्लाह भी उससे नाराज है। लाख सजदे करता फिरे, लाख काबे के तवाफ करता फिरे, बाप नाराज तो अल्लाह भी उससे नाराज। अगर उसका रब उससे राजी है तो रब उससे राजी है, अगर उसका बाप उससे नाराज है तो रब भी उससे नाराज है। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह का कौल सुना रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मेरी बहनों से भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी बेटे की बीवी का इंतकाल हो जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती है, दूसरी भाग जाए तीसरी मिल सकती है, तीसरी बीवी चले जाए तो चौथी मिल सकती है, अरे अगर चौथी चले जाए तो फिर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन खुदा की कसम, एक मर्तबा बाप मर जाए या मां मर जाए, पूरी कायनात छलनी कर ले, उसको दूसरे माँ बाप नहीं मिलते, दूसरे माँ बाप उसको नहीं मिलते। माँ बाप इस कायनात में एक है, एक औलाद हो सकती है। चार बेटे मर जाए, 60 साल की उम्र को बाप पहुंचा, अल्लाह चाहा तो फिर औलाद हो सकती है। लेकिन अगर मां मर जाए, खुदा की कसम मां नहीं मिल सकती। बाप अगर चला जाए तो बाप नहीं मिल सकता पूरी कायनात में। चाचा मामू लाख बन जाएंगे, बाप कोई नहीं बनेगा। खाला फूफू लाख बन जाएंगे, मां कोई नहीं बनेगी। इसलिए दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, जिसके घर में मां है वो समझे कि जन्नत उसके घर में है, जिसके घर में बाप है वो समझे कि जन्नत का दरवाजा हर रोज उसके घर में खुलता और बंद होता है। वो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की ताज़ीम, माँ बाप की तकरीम, माँ बाप का एहतराम कर ले, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। और जो ये रास्ते पर चलेगा वही रास्ता औलिया अल्लाह का है। और आज के इस फैजान औलिया का यही मकसद है, ये औलिया अल्लाह का फैजान है कि हमको हमारे माँ बाप का मुकाम मालूम हो गया। एहतराम करोगे कि नहीं करोगे भाई? बहुत छोटी आवाज आ रही है। पक्का?
ماں باپ کی تعظیم کرو گے میرے بھائی، ماں باپ کا احترام کرو گے میرے بھائی. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سو دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکم پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چاند ٹکڑے ہوا لوہا پانی ہوا، چاند ٹکڑے ہوا لوہا پانی ہوا، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے پاک پروردگار عالم مولا تو بڑا رحمان و رحیم کریم و ستار غفار ہے. اے اللہ ہم تیرے گناہگار سیاکار بدکار بندے ہیں مولا، تیرے ولیوں کے مبارک فیضان کو لوٹنے آئے ہیں. اے اللہ تیرے محبوب کے دیوانوں کی محفل میں شریک ہوئے. اے اللہ ہماری شرکت کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس شرکت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، ہماری سیاہکاریوں بدکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو دونوں جہاں کی شہادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے دیوانوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ماں باپ کا خوب ادب کرنے والا بنا، خوب احترام کرنے والا بنا، خوب تعظیم کرنے والا بنا. اے اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر نصیب فرما دے. اے پروردگار عالم جس کسی کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو آج کی محفل کی برکت سے جنت میں جگہ عطا فرما. مولا ان کی محشر میں مغفرت کا سامان جمع کر دے. اے اللہ ان کو خبر کے عذاب سے بچا، خبر کی تکلیفوں سے بچا، خبر کی ملامتوں سے بچا. اے اللہ تیرے مصطفیٰ کا سایہ ان کو نصیب فرما دے، تیرے حبیب کا صدقہ ان کو نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی کے واسطے وسیلے سے میرے مولا تو نے جو ماں باپ دیے ان کا ادب احترام تعظیم ہم کو نصیب فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.